ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم وبالوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. عزیزان محترم، سب تعریفیں اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے اور تمام درود و سلام نبی آخر الزمان صاحب الاولاق علماء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور یہی خطبہ مسنونہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. آج کے جمعے کے اس خطبے کے لیے میں نے قرآن مجید کی سورہ النساء کی آیت نمبر 135 منتخب کی ہے. قرآن مجید کا ایک ایک لفظ زیر زبر پیش شوشہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ ہمارا ایمان ہے اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اللہ نے نازل فرمایا ہے. اور ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ اب ہماری زندگی کی جو خود مختاری ہے یہ ختم ہے. یہ نقطہ میرا خیال ہے زندگی گزر جاتی ہے لیکن یہ عملاً یہ ہمارے ذہن میں آتا نہیں ہے. ہم اپنی مرضی سے جیتے ہیں، اپنی مرضی سے بستے ہیں، اپنی مرضی کی دوستیاں کرتے ہیں اور جب دشمنی پہ آ جائیں تو پھر ہم ہوتے ہیں. پیسہ جیسے چاہیں کمائیں اور جیسے چاہیں ہم خرچ کریں. ہم کسی کی گرفت اس پہ قبول نہیں کرتے اکثر و بیشتر، بلکہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو ہمارا ہے نا، آپ کون ہیں. اور یہ جملہ بھی بڑا مشہور ہے کہ میرا جسم میری مرضی. تو ویسے اس بچی نے یہ کہہ دیا تو وہ بڑی ہدف تنقید بنی ہے، لیکن اس نے تو کہا ہے نا، تو ہم عملاً کہہ رہے ہیں. یعنی میں اگر زبان سے نہ بھی کہوں نا تو میرے عزیزو حقیقت یہ ہے کہ ہم بھی عملاً یہی کہتے ہیں. کلمے کا سب سے پہلا معنی یہی ہے، ایمان کا سب سے پہلا مظہر ہی یہ ہے کہ اب میری کوئی انفرادیت نہیں، اب جو کچھ ہے وہ میرے رب کی گائیڈنس کے
تحت ہے۔ میں جس کو چاہوں اپنی محبت کا مرکز بنا لوں، اس کا جھنڈا اٹھا لوں، اس کو جو مقام چاہوں دوں، یہ میری مرضی ہے۔ میرے عزیزو، اللہ اپنے بندوں سے یہی تقاضا کرتا ہے۔ کیوں تقاضا کرتا ہے؟ آپ کا گھر ہے نا، تو آپ نے طے کیا ہے کہ یہ ڈرائنگ روم ہے، یہ کچن ہے، یہ لاؤنج ہے، نشست گاہ ہے۔ کوئی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا، وہ آپ کی مرضی کے مطابق وہاں رہتا ہے۔ یہ میں نے ایک چھوٹی سی ابھی مختصر مثال دی ہے۔ دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں، دنیا کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جو میرے رب نے نہیں بنایا۔ جب چیز وہ بناتا ہے تو اس چیز کو برتنے کا گر بھی وہی دیتا ہے۔ کیا ٹوٹا گاڑی کبھی کسی نے اپنی مرضی سے چلائی ہے؟ کہ یہ ہم نے ڈیزل بنائی ہے نا، تو آپ اس کو پیٹرول پہ چلا لیں۔ وہ جس نے گاڑی بنائی ہے وہ اس موجد کی ہدایت کے مطابق چلتی ہے، اور ساتھ ایک گائیڈ بک ملتی ہے۔ مستری جتنے ہیں، مکینکس جتنے ہیں، ان کو بھی اس گائیڈ بک کا لحاظ کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ کی پوری کائنات میں اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اس نے ہمیں بسایا ہے۔ تو جس نے بسایا ہے اس نے یہ گائیڈ بک دی ہے۔ جیسے اس گاڑی کی گائیڈ بک سے ہٹو گے نا تو خرابیاں آئیں گی، اس طرح اس گائیڈ بک سے ہٹو گے تو خرابیاں آئیں گی۔ اور آج اس کائنات میں جتنی خرابیاں ہیں وہ اسی رویے کی وجہ سے ہیں۔ یہ تمام انسانوں کے لیے ہدی للناس ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، تمام انسانوں کے لیے ہدی للناس ہے۔ لیکن مسلمانوں کے لیے بطور خاص اس لیے ہے انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، انہوں نے اس کو رب تسلیم کیا ہے۔ تسلیم کرنے کے بعد اس کتاب سے ہٹا ہوا رویہ، اس کو کفر کہتے ہیں، اس کو انکار کہتے ہیں۔ کفر اور انکار سے ہمارا ذہن ذرا دور چلا جاتا ہے کہ یہ کافروں کا ملک نہیں ہے۔ ہاں، یہ ساتھ والا ملک جو ہے نا، ہو سکتا ہے یہ کافروں کا ہو، لیکن ایک اصطلاحی کفر ہے کہ رب کو نہ ماننا، اور ایک عملی کفر ہے کہ اس کا بندہ ہونے کا اقرار کرنا اور پھر بندہ بن کے نہ رہنا۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ قرآن کی اہمیت کیا ہے۔ اب مجھے آپ بتا دیں کہ کون سا طالب علم ایسا ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ میں نے ایم ایس سی کرنی ہے اور میں کیمسٹری میں کر رہا ہوں یا میں فلاں سائنسز میں کر رہا ہوں، اور وہ کہے میں نے یہ بکس نہیں پڑھنی۔ جو پریسکرائبڈ اس کا سلیبس ہے وہ اس کو پڑھنا پڑے گا۔ یہ پریسکرائبڈ سلیبس ہے، اور جس طرح وہ فیل ہو سکتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ پیپر کہاں سے آئے گا اور میں نے لکھنا کیا ہے۔ عزیزو، ہم اتنا زبردست خسارے میں فیل ہوں گے کہ وہ تو صرف اتنا ہی نا کہ ڈگری نہیں ملے گی، یہ جنت اور جہنم کے فیصلے ہیں، جنت اور جہنم کے فیصلے ہیں۔ ہم جس کو عبادت سمجھ رہے ہوں گے، ذرا میرے جملے پہ غور فرمائیے گا، ہم جس کو عبادت سمجھ رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے قرآن اس کو عبادت نہ کہے، میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عبادت نہ کہے۔
ہم جس کو عقل مندی سمجھ رہے ہوں گے، عین ممکن ہے کہ وہ میرے رب کے نزدیک سب سے بڑی بغاوت اور سب سے بڑی بے وقوفی ہو۔ یہ قرآن ہمیں بتائے گا۔ مثلا میں نے جو موضوع آج آپ کے لیے منتخب کیا ہے، یہ ایمان والوں سے معاشرتی زندگی کے اندر ایک بنیادی اصول دے دیا۔ میں نے حق کے ساتھ کائنات کو پیدا کیا ہے، ہر چیز کی اساس حق ہے، حق پہ یہ کائنات کھڑی رہے گی، حق کو مجروح کرو گے تو کائنات تباہ ہو جائے گی اور تم بھی تباہ ہو جاؤ گے۔ حق کا متبادل سچ ہے، انصاف ہے، عدل ہے، کیونکہ میں رب ہوں، میں سب سے بڑی سچائی ہوں اور تم میرے اوپر ایمان لائے ہو، اس لیے میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، اے ایمان والو کونوا قوامین بالقسط۔ ان لفظوں میں اتنی تاکید ہے کہ عربی دان اس کو فوراً سمجھتا ہے۔ کونو، کھڑے ہو جاؤ، ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ، کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو جاؤ۔ اس میں بہت زبردست جلال ہے۔ بالقسط، سچ کے ساتھ، حق کے ساتھ، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہ بن جاؤ۔ کوئی ذکر نہیں ہے کہ مقابلے میں کون ہے، ابھی آگے اللہ تشریف فرما رہے ہیں۔ حق جہاں بھی ہے میرا بندہ وہاں ہوگا۔ تم پارٹیاں بازیاں بنا لیتے ہو، برادریزم کے چکر میں آ جاتے ہو، پارٹیزم کے چکر میں آ جاتے ہو، تم مسلک کے چکر میں آ جاتے ہو، سب رویے میرے خلاف ہیں، سب میری مخلوق ہے، یہ بندے میرے ہیں، یہ کائنات میری ہے۔ میرا بندہ جہاں حق کا متقاضی ہے وہاں ایمان والوں کو کھڑا ہونا چاہیے، یہ پہلی بات ہے۔ اور دوسری کیا فرمائی؟ حق کا دار و مدار گواہی پہ ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں مکان میرا ہے، لائیے گواہی لائیے، آپ کی رجسٹری ہے، گواہ کہاں ہے؟ جہاں حق ہوگا وہاں گواہی ہوگی، اور اگر گواہی نہیں ہے تو ملزم بری ہے۔ حق کا کام ختم، حق سرنگو۔ اسی لیے لوگ گواہ پیچھے کھینچ لیتے ہیں، لوگ گواہ کھینچ لیتے ہیں۔ 372 قتل کے پرچے ہیں کراچی میں ایک شخص پہ، عزیر بلوچ، اخباروں میں آیا ہے، اور وہ 250 میں سے فارغ ہو چکا ہے، تو گواہی نہیں آتا۔ کیوں؟ رات کو لوگوں کو میسج آ جاتا ہے صبح تمہاری لاش پڑی ہوگی، اور کئیوں کی لاشیں پڑی ہیں، تو خوف آ جاتا ہے نا۔ اللہ نے یہ خوف دور کیا۔ شہداء للہ، میری خاطر گواہ بننا۔ نہیں، میں عمرے پہ جا رہا ہوں اور میں وہاں سے منہ موڑ کے نکل آیا ہوں، اور صبح میں تہجد میں کھڑا ہو گیا ہوں، تو تہجد تو میرے رب کا حکم نہیں ہے، تو وہاں گواہی نہیں دی ہے، اور میں عمرے پہ چلا گیا ہوں۔ اللہ کے ایک حکم کو صریحاً اپنے دل اور دماغ کی بنیاد پہ نظر انداز کر کے خود کوئی اور راستہ اختیار کرنا، کسی سیاست کے تحت، کسی سوچ کے تحت، یہ کفر کی جدید شکل نہیں، قدیم ترین شکل ہے۔ ڈٹ کے کھڑی ہو جو، شہداء للہ، اور تمہیں موت آ جائے گی نا، پولیس رگڑا دے گی نا، یہ عدالتیں تمہیں رگڑا دیں گی نا، ان سے ڈرتے ہو نا، تو برسبیل تذکرہ بات یہ ہے کہ یہ ڈر تو تم نے خود کھڑے کیے ہے نا۔ پورے ملک کے اندر تم ہی تو اکثریت میں ہو، تم 95% ہو۔ آج تمہارے 40% صرف کھڑے ہو جائیں پنڈی کی سڑکوں پہ، لاہور کی سڑکوں پہ، کہ ہم یہ نظام نہیں چلنے دیں گے جو کفر کا نظام ہے، تو تمہارا نظام آ جائے گا جس میں نہ یہ پولیس ہوگی، جس میں نہ یہ زور زبردستی کی عدالتیں ہوں گی۔ یہ اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، اللہ نے تمہیں قوت دی ہے۔ تم جب کٹھے ہو کے اپنا نظام لاؤ گے جو میں کہہ رہا ہوں،
تو تمہیں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. شہداء للہ، اور یہ میرا راستہ ہے، میرے لیے گواہ بننا. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، یہ گواہی تمہاری اپنی ذات کے خلاف چلی جائے. تمہیں کسی سٹیج پہ نظر آ جائے کہ یہ گواہی تو میرے خلاف چلی جائے گی یار، کہ سب سے پہلے تو یہ کام میں نے کیا تھا ایسا غلط، کوئی بات نہیں، گھبرانا نہیں، فیس کرو. اگر صدق کے دل سے فیس کرو گے تو میں تمہارے لیے راہ بناؤں گا، کوئی تمہارے لیے راہ نہیں بنائے گا. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ أَوِ الْأَقْرَبِينَ، بے شک گواہی والدین کے خلاف چلی جائے، رشتہ داروں کے خلاف چلی جائے. نہیں جی نہیں، میں ان پر آدھے خلاف گواہی دے دی، یہ تو میرے رشتہ دار نے جی، میں رشتہ داروں کو چھڑ دیا. باقی تو کوئی لحاظ ہے ہی نہیں ہے. اگر لحاظ ہے تو ماں کا ہے، باپ کا ہے، ارحام کے رشتوں کا ہے. حتیٰ کہ ہم برادری کی بیس پہ لوگوں کا ساتھ نہ دیں یا ساتھ خلاف دیں. ہم پارٹی کی بنیاد کے اوپر کہیں کہ نہیں یہ میرا پارٹی بند ہے، یہ جو بھی کرے گا میں اس کے ساتھ ہوں. اور ہم یہ رویہ بنا لیں کہ یار دی یاری والے ویکھنا ہے، وہ عملوں والے نہیں ویکھنا، یہ ہمارا رویہ بن جائے. نہیں، اوِ الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا، کوئی تگڑا ہے نا مالدار، پھر بھی وہ تمہیں اس عمل سے نہ روکے، غنی. اور کوئی کمزور ہے، فقیر ہے، تو اس کی غربت کے خوف سے رحم میں نہ آ جانا. فاللہ اولیٰ بہما، ان چیزوں کا لحاظ کرنے کے لیے اوپر میں ہوں. یہ مسئلہ کسی کی غربت کا نہیں ہے. اس وجہ سے بھی ہم ڈنڈی مار جاتے ہیں، کئی دفعہ ڈنڈی مار جاتے ہیں کئی جگہ. ان یکن غنیا او فقیرا فلا تتبعوا الہوی، اور یہ جو تمہاری خواہش نفس ہے نا، اس کی پیروی نہ کرنا. یہ اس کے اندر کئی سوچیں آئیں گی، اور یہاں جو زیادہ سوچیں ہوتی ہیں نا وہ شیطان داخل کرتا ہے. تم نے اگر یہاں گواہی دے دی تو دکان میونسپلٹی والوں کی ہے اور یہ چیئرمین ہے، اور یہ تمہاری دکان چھین لے گا. تمہارا بچہ وہاں ملازم ہے اور یہ اس کے چچا ہیں، وہ تمہارے بچے کو چھٹی کرا دیں گے. دیکھو تمہارا قرضہ پروسیس میں ہے، اور اسی بینک میں ان کا عزیز جو ہے وہ صدر ہے. اللہ حاضل قیاس ولا تتبعوا الہوی، یہ جو خواہش نفس ہے نا، اس کو اللہ نے انٹروڈیوس کروایا ہے کہ در حقیقت یہ تمہارے دشمن کی کمینگاہ بن جاتی ہے. اس کو پہچانا کرو کہ یہ خواہش نفس کیا کہہ رہی ہے، اس کے پیچھے نہ چلنا. فلا تتبعوا الہوی، قرآن اللہ کہہ رہا ہے ان تعدلوا، یہ کہیں تمہیں عدل سے نہ روک دے. عدل سے نہ، نہیں میرا بھائی ہے مارا جائے گا. وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، دیکھیں وہ مالک ہے نا، رحمان ہے نا. تلوو کیا ہے؟ بات کرتے کرتے اپنی زبان کو گھما نہ دینا، گھما نہ دینا اپنی بات کو. نہیں جی بالکل ٹھیک ہے، اس نے بڑی زیادتی کی ہے، ایسے ہے ویسے ہے، لیکن ایک دم لائن بدلی اور سارا ملبہ اس پہ ڈال دیا. یہ نہ کرنا. وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اور کنی کترا کے بھی نہ گزر جانا. تُعْرِضُوا اس کا مادہ اعراض ہے، کنی کترا کے بھی نہ گزر جانا. اور نہیں جی نہیں، اسی بھائی پاسے رہنا ہے، ہم نے بھائی الگ رہنا ہے، آپ دونوں تگڑی پارٹیاں ہیں، ٹھیک ہے جان چھڑائیے وہاں سے. ایسا رویہ نہ اختیار کرنا، ایسا رویہ نا. تلووا او تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور دیکھو تم جو کچھ بھی کر رہے ہو نا، ہمیں اس کی خبر ہے. اب دیکھیں یہ کتنی گائیڈنس ہے اللہ کی، اور وہ تو ہماری شارک سے قریب ہے، اور تو ہر وقت دیکھ رہا ہے. تھوڑی دیر کے لیے لوگ کیمرے لگتے ہیں موٹر وے کے اوپر تو کیسے چکنے ہو جاتے ہیں. کسی سٹور میں کیمرے ہیں تو لوگ چکنے ہو جاتے ہیں. لیکن جب سے دنیا بنی ہے اللہ نے یہ انٹروڈیوس کروایا ہے کہ ہم تمہاری شارک سے قریب ہیں.
اور سورہ قاف کے اندر یہ مضمون آتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ بِنَفْسِهِ، جو تمہارے دل میں وسوسہ اٹھتا ہے نا وہ بھی ہمارے علم میں ہے۔ اور یہ جو تمہاری آنکھ کی پتلی حرکت کرتی ہے نا، یہ آنکھ کی پتلی ہماری نظر میں ہے۔ یہ مضمون یہی آیا ہے۔ اور اس سے ملتا جلتا مضمون اور آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے ایمان والو، سیدھی صاف اور سچی بات کیا کرو۔ اور شیطان تمہیں کہے گا فلا تتبعوا الہوا کی تشریح ہے یہ بھی، اور شیطان تمہیں کہے گا کہ سچ آکھیاں پانبڑ مچدا ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں نا سچ آکھیاں پانبڑ مچدا ہے، اللہ کہتا ہے نہیں، کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، میں تمہارے اعمال کو ٹھیک کر دوں گا، اور جو غلطی ہوئی ہے، جو گڑبڑ ہوئی ہے، یغفر لکم ذنوبکم، اور جب وہ معاف بھی کر دے اور گناہ معاف بھی ہو جائے اور کام سیدھا ہونے کی وہ گارنٹی لے لے، تو کام میرے عزیزو کبھی خراب نہیں ہوتے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پہ چلنا بڑا مشکل ہے، کاروبار مشکل ہے، دوستیاں مشکل ہیں، دفتروں میں رہنا مشکل ہے، ملازمتوں میں رہنا مشکل ہے۔ یہ شیطان نے ہمارا ذہن بنا دیا ہے، لیکن خود اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہی کامیابیوں کو پہنچے گا، وہی کامیابیوں کو پہنچے گا۔ فقد فاز فوزا عظیما۔ اس لیے میرے عزیزو، غلطیاں ہم سے ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، انسان خطا کار ہے، اس سے بالکل نہیں گھبرانا چاہیے۔ کل بنی آدم خطاؤن خیر الخطائین التوابون، لیکن تم مسلسل توبہ کا راستہ اختیار کرو اور میری راہ پہ چلنے کی کوشش کرو۔ اور بہت ساری احادیث کا آپ کو خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو غلطی کریں اور رجوع کریں، جو غلطی کر لیں اور توبہ کر لیں اور وہ اللہ کے راستے پہ آ جائیں۔ یہ اللہ کو قبول ہے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اور گنہگاروں کے لیے خاص کر ایمنسٹی ہے، اللہ کی طرف سے کھلی رعایت ہے، اور یہ سورہ زمر کی آیت ہے اللہ کی طرف سے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ بس میں بات کو ختم کر رہا ہوں، اس پہ غور فرما لیں۔ ہمارے لیے تو کوئی خرابی ہے ہی نہیں، ہمارے لیے تو کوئی بند گلی میرے عزیزو ہے ہی نہیں ہے۔ کہاں ملے گا ایسا رحمان رب کہ اپنے نبی کے ذریعے سے فرما رہے ہیں؟ ہمیں نبی سے کتنا پیار ہے، مجھے آپ بتائیں نا۔ ہم قتل مقاتلوں پہ اتر آتے ہیں، اور قتل مقاتلوں کی کبھی نوبت نہ آئے اگر آپ کی باتوں کو زندگی کے اندر اختیار کر لیں۔ فرمایا ہے میرے حبیب ان کو بتا دو، یا اللہ کے نہیں بتا دے، یہ میں ایک چھپے ہوئے معنی آپ کے سامنے۔ کل یا عبادی، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کمائے، ہر قسم کے جنہوں نے گناہ کیے، تفصیل کا موقع نہیں ہے، میرے حضور انہیں بتا دو میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ مایوس ہو گے تو کہاں جاؤ گے؟ اس شیطان کی اعلی کار بنو گے، اس شیطان کے چنگل میں آؤ گے؟ تو شیطان تو میرا دشمن ہے، اس نے تو مجھے چیلنج کیا ہوا ہے، میں تمہیں راستہ دوں گا۔ جیسے ہم اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا تم نے مجھے بتانا تھا نا، بیٹا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تم سے اتنی بڑی غلطی ہوئی ہے، بے شک تم میرے نام پہ دبا بنے ہو، بے شک تم نے مجھے یہ کہا ہے، لیکن بیٹا آنا تھا، مجھے بتانا تھا، میں تیرا رب ہوں، تیرا باپ ہوں۔ اب یہاں رب باپ سے بھی نیچے، کیونکہ وہ رب ہے، باپ کی محبت تو رب سے وجود میں آئی ہے، وہ تو رب کا عکس ہے، ماں رب کا عکس ہے۔ تو رب کہہ رہا ہے آ جاؤ نا میرے پاس، آ جاؤ نا میرے در پہ۔ اس سے کئی مسئلے میرے عزیزوں نکلتے ہیں۔ جب اللہ اپنے بندوں کو اتنا راستہ دے رہا ہے تو تم نے کو لاٹھیاں اٹھائی ہوئی ہیں،
تم نے کیوں بندوقیں اٹھائی ہوئی ہیں؟ تم نے کیوں لوگوں کو دہشت گرد بنا رکھا ہے؟ تم نے کیوں ان کے لیے پھانسیوں کے پھندے تیار کیے ہوئے ہیں؟ میرے بندوں کو خراب نہ کرو، میرے بندوں سے پیار کرو۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے ان بندوں کو خاص مقام دیا ہے۔ اور کیا مقام دیا ہے؟ عزت کا مقام دیا ہے۔ وہ روزی دے رہا ہے، وہ پانی دے رہا ہے، وہ بچے دے رہا ہے، وہ شکلیں بنا رہا ہے، وہ ان کی ماؤں بیٹیوں کی جسموں کے اندر ان کے بچے مصوری کر رہے ہیں۔ کسی کام سے میرا رب پیچھے نہیں ہٹتا۔ تم حقے بند کرتے ہو، پانی بند کرتے ہو، جھگڑے کرتے ہو، لڑائیاں کرتے ہو، گروہ بناتے ہو، جتھے بناتے ہو، تمہیں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے، اور پھر میرے نام پہ بناتے ہو، پھر کلمے کے اوپر لڑائیاں کرتے ہو، پھر درود و سلام کھڑے ہو کے بیٹھ کے کرنے پہ لڑائیاں کر لیتے ہو۔ پھر تم کیسے کیسے جھگڑے، کہیں علی کے نام پہ جھگڑے، کہیں فاطمہ کے نام پہ جھگڑے، کہیں محمد مصطفیٰ کے اوپر تم آ کے لوگوں سے لڑائیاں شروع کر دیتے ہو۔ نہیں، جہاں لڑائی لڑنی ہے وہ بھی بتاؤں گا، وہ بھی بتاؤں گا تمہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، اس مختصر سے وقت میں میں سمجھتا ہوں کہ میں نے آپ کو ایک میسج دینے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کے راستے پہ ہم آئیں، اور دیکھیں آج آپ ایک فیصلہ کر کے اٹھیں۔ جب تک اس گائیڈ بک کو نہیں نہ پڑھیں گے، آپ یقین کر لو بڑے خطرے میں ہیں۔ اگر میرے رب نے کہہ دیا کہ اٹھاؤ اس کو، اٹھاؤ، کیا ہے یہ میرے پاس لے کے آ گئے ہو؟ میرا قرآن نہیں پڑھا تھا؟ قرآن نہیں پڑھا تھا؟ میں نے تمہیں آنکھیں نہیں دی تھی؟ میں نے تمہیں زبان نہیں دی تھی؟ کیوں نہیں پڑھا تھا؟ یہ کس کی کتاب تھی؟ اور آج ہمارا دشمن اس قدر کامیاب ہو گیا ہے کہ ہم نماز میں کھڑے ہیں، ابھی تلاوت ہوگی، آپ خود جائزہ لے لیں کہ آپ کو کتنی سمجھ آئے گی۔ بچوں کی فرانس میں نوکری ہوتی ہے، وہ 15 دن کے اندر اندر فرانسیسی سیکھ لیتے ہیں، وہ چائنیز سیکھ لیتے ہیں، وہ سب کچھ کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس کے ساتھ معاش وابستہ ہے۔ اس کے ساتھ تمہارا کیا وابستہ ہے؟ کیونکہ کچھ بھی وابستہ نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، آج آپ تحیہ کرو، ہم نے قرآن پڑھنا ہے۔ بولو نا، تھوڑا سا وقت لگاؤ۔ ہر اس جگہ آپ کا وقت لگتا ہے جس سے آپ کو کچھ ملنا ہے یا جس سے کوئی خطرہ ہے۔ یہ زندگی کی گائیڈ لائن ہے میرے عزیزو، کوئی اختلاف نہیں ہے مسلمانوں کے کسی فرقے کو اس کتاب کے اوپر کہ ہے اس پہ اکٹھا ہونا ہے اور اس کو پڑھنا ہے۔ تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کر دو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے، اور دلوں کو محبت سے معمور کر لو، اور انسان کا بحیثیت انسان احترام کرو، اور جہاں حق کی بات آئے وہاں ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ، سچی بات کرو۔ یہ معاشرہ جنت بن جائے گا صرف سچی بات کرنے سے۔ انشاءاللہ اللہ ہماری بگڑی آسان کرے گا۔ اللہ آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری اس مختصر سی گفتگو کو ہمارے لیے زاد راہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔